جی تو فرینڈز، آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ امل کی پھپھا کا بھائی اس کو اسٹور سے باہر بلاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ہمیشہ بہت خوش رہو گی، تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ اسی طرح وہ اس کو مٹھائی کھلاتا ہے پر امل نہیں کھا رہی ہوتی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور اس کو مٹھائی کھلانے کی کوشش کرتا ہے اور چھیڑتا ہے۔ امل یہ سن کر بہت رو رہی ہوتی ہے اور اپنے ابو کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ دل ہی دل میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اسی طرح وہی خیال اس کو آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پھپھا کا بھائی اس کو بار بار مٹھائی کھلا رہا ہوتا ہے اور مٹھائی کھلانے کے بہانے تنگ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ مٹھائی کھلا رہا ہوتا ہے اور مٹھائی والے سین کو سوچ کر وہ بار بار رو رہی ہوتی ہے اور اپنے ابو کو بہت یاد کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ اسی طرح وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور ان سے ڈسکشن کرتی ہے کہ میں اب اپنی ماں کو سارا کچھ بتا دوں۔ اسی طرح اتنے میں اس کی مامی فون اٹھا لیتی ہے اور امل کے بھائی سے کہتی ہے کہ تم میرے بچے کو اتنا رلا کیوں رہے ہو، اس کو چپ کراؤ۔ وہ موبائل پر دیکھتی ہے کہ امل کی کال آ رہی ہے، وہ اٹینڈ کرتی ہے تو امل کہتی ہے کہ میری مما سے بات کرا دے، پر وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں سو رہی ہے اور وہ بہانہ کر رہی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اسی طرح اس کا بھائی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت رو رہا ہوتا ہے اور بچے کا بھائی کہتا ہے کہ تم اس کو، میری بہن کو کیوں رلا رہے ہو، تمہیں ابھی تک بچے بلانا نہیں آتے، کیوں رلا رہے ہو اس کو۔ اسی طرح امل اپنی پھپھا سے بات کرتی ہے اس بارے میں کہ پھپھا کا بھائی اس کو بہت چھیڑتا ہے۔ اسی طرح اس کی پھپھا کہتی ہے کہ تمہاری ماں ویسے ہی بہت بیمار ہے تو تمہیں یہ سب برداشت کرنا آئے گا اور میں تمہارے پھپھا سے بات بھی نہیں کر سکتی، اگر تم نہیں یہاں رہنا ہے تو رہو۔ اسی طرح اس کی ماں اس کے بھائی سے بات کرتی ہے، اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہر وقت سوتی رہتی ہو اور بیماری کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی ہو، یہ ہمارے گھر میں نہیں چلے گا، اگر رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، یہ بیماری کا بہانہ آئندہ کے بعد نہیں چلے گا، میری بیوی بیمار ہے۔ اسی طرح اس کی بہن اس کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتی ہے کہ میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ کتنا خراب ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بھائی کہتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں باہر گھومنے، تو بہن کہتی ہے ہاں بھائی تم آرام سے جاؤ، میں گھر کو دیکھ لوں گی۔ اسی طرح امل چھت پر ہوتی ہے اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی دوست کو کال ملاتی ہے اور کہتی ہے کیسی ہو تم، اور کہتی ہے کہ تم نے آج کل میرے ساتھ بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی دوست کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو، اور وہ کہتی ہے کہ پہلے میں اندر تھی، میرا موبائل چارج پہ لگا ہوا تھا اس لیے میں تم سے بات نہیں کر پائی، اور کہتی ہے کہ شاہ زیب اور اس کی فرینڈ کی نکاح ہونے والا ہے، تم آؤ گی۔ اور امل بہت حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا، میں بھی تو تمہاری فرینڈ ہوں۔ اسی طرح اس کی دوست کہتی ہے کہ ہمیں تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، میں تو خود ریحان سے شادی کرنے لگی ہوں۔ اسی طرح امل کا پھپھا کا بھائی چھت پر آ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے تنگ کرنے لگتا ہے اور امل کہتی ہے کہ تم مجھے بار بار تنگ مت کرو، میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اور اسی طرح اس کے پھپھا کا بھائی کہتا ہے کہ تم شکایت کس سے کرو گی، تمہارے سر پہ تو باپ کا سایہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح امل روتی روتی نیچے جانے لگتی ہے اور رو کر اپنی ماں کو فون ملاتی ہے اور اپنی ماں سے بات کرتی اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ